بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسخ منسوخ پر یہ بات کل آپ پڑھ رہے تھے کہ اس موضوع پر مختلف الحدیث پر کتابیں امام ابن قتیبہ، امام طحاوی، امام ابن جریر وغیرہ نے لکھی ہیں، اور اگر وہ دو روایتیں مختلف ہوں اور ان میں ایک صورت جمع کی ہو تو جمع ممکن نہ ہو بلکہ ایک روایت کا شعور ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ متاخر ہے، دوسری جو ہے وہ مقدم ہے، تو متاخر کو ہم ناسخ کہیں گے اور مقدم کو ہم منسوخ کہیں گے۔ اب حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف اتنی بات فرمائی وثابت المتاخر، کہ اس کا متاخر ہونا، آخری ہونا ثابت ہو گیا۔ اب یہ ثابت شدہ کے بارے میں ایک بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ثابت اسی درجے کی ہو، اس سے کم درجے کی ہو، کیسی ہو۔ کل آپ کو لکھوایا تھا سواء کان مثلہ او دونہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، التحقیق ہے نا ان کی کتاب 2 جلدوں میں، التحقیق احکام میں، التحقیق کا بالکل وہی اسلوب ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافیات کا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اسی کا اختصار، یعنی التحقیق جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ اسی اسلوب پر ہے جو کیا ہے، خلافیات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ التحقیق کی تخریج کی ہے حافظ حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حافظ ذابی کے علاوہ اس پر تعلیقات لکھی ہیں حافظ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تب جا کے یہ سیٹ پورا ہوتا ہے۔ ابن جوزی کی التحقیق، تخریج ابن حافظ ذابی کی، اور تعلیق التحقیق یہ حافظ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کی، تینوں چھپ چکی ہیں، تینوں یہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ التحقیق میں حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں کہ من شرط الناسخ ان یکون اقوی من المنسوخ۔ یہ التحقیق کے 278 جلد اول میں ہے، من شرط الناسخ ان یکون اقوی من المنسوخ، اور قریب یہی بات علامہ حازمی نے کتاب الاعتبار میں کہی ہے۔ کتاب الاعتبار کا صفحہ نمبر 39 ہے، 39 بھی 57 بھی، کہتے ہیں کہ شرط الناسخ ان یکون اصح سندن او اقوى مقاعدة من جمیع جہات الترجیح، ترجیح کی جتنی ترجیحات ہیں، جتنے وجوہ ہیں، ان وجوہ کی وہ آگے آئے گی بات، ان میں سے سب سے ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ترجیحات میں کیا ہو، اقوی، منسوخ سے زیادہ قوی۔ یہ کتاب الاعتبار ہے نا، یہ ہے آپ کے ہاں یہاں الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاخبار۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے الناسخ والمنسوخ پر۔ کسی دور میں جب یہ چھپا تھا نا طبقات المدلسین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی طبع، تو اس کے ساتھ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ناسخ منسوخ بھی تھی، چند اوراق پر مبنی ہے وہ، لیکن زیادہ مفصل اس موضوع پر یہی علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الناسخ کتاب الاعتبار۔ لیکن ان دونوں آراء کے برعکس یہ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا نسلم کہ ان من شرط الناسخ ما ذکر،
بل یکفی لفیہ ان یکون صحیحا، یہی کافی ہے کہ وہ روایت صحیح ہو بس۔ یہ آپ لائیں نا نصب الرایا پہلی جلد، یہ حافظ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ نقل کرتے ہیں وہی ناسخ والمنسوخ ہی سے، قال من شرط الناسخ ان یکون له مزیات علی المنسوخ من حیث الثبوت والصحہ، 362 صفحے پر۔ لیکن یہ دیکھیے فرماتے ہیں یہاں پھر اعتبار کتاب حازمی کا کلام ہے، وَاعْتَرَضَ الشیخ تقی الدین فی الامام قوله من شرط الناسخ ان یکون اصح سندا واقوى من جميع جهات الترجیح، فقال لا نسلم ان من شرط الناسخ ما ذکر بل یکفی فیہ ان یکون صحیحا متأخرا معارضا غیر ممکن الجمع بینہ و بین معارضہ فلو فرضناہما متساویین فی الصحہ ووجد ما ذکرناہ من الشروط لثبت النسخ واما من یشترط ان یکون ارجح من المعارض فی الصحہ فلا نسلم، نام لو کان دونہ فی الصحہ ففیہ نظر، ہاں اگر صحت میں اس سے کم درجے کی ہے پھر محل نظر ہے بات، لیکن یہ نہیں کہ پہلی منسوخ صحیح روایت سے یہ اصح ہو تو اب تب یہ ناسخ بنے گی، صحیح ہو وہ بھی ناسخ بن سکتی۔ ابن دقیق العید نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہی بات زیادہ جو ہے نا وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ناسخ کے لیے من جہت الجمیع ترجیح یہ لازم نہیں ہے۔ سب سے صریح روایت نسخ کے بارے میں کیا ہے؟ منسوخ حکم کے بارے میں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، اس روایت کے ناسخ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کے مدلول میں پھر اختلاف ہے، اس کے مدلول میں پھر اختلاف ہے کہ کیا یہ نسخ تمام کے لیے ہے یا صرف مردوں کے لیے، مدلول میں اختلاف۔ اللہ ومنها ما یجزم الصحابی بأنہ متأخر، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابی بالجزم یہ بات فرمائے کہ یہ بات متأخر ہے، یہ بات آخری ہے، جیسے کہ کا قول جابر رضی اللہ تعالی عنہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ آخری امر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مامور کا عمل کا وہ کیا ہے؟ وہ ترک ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانا تناول فرمایا اور نماز پڑھا دی، آپ نے وضو نہیں کیا، تو یہ کان آخر الامرین، یہ اصحاب السنن کی روایت۔ وہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے شرح، اس میں شرح نخبہ میں، کہ یہ روایت سنن اربع میں ہے۔ السنن کے لفظ سے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ سنن اربع میں ہے، حالانکہ یہ روایت سنن اربع کی نہیں ہے، یہ صرف ابو داود اور نسائی کی ہے، ابن ماجہ اور ترمذی میں نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے۔ امام ابو داود اور امام ابو حاتم اور امام ابن حبان، یہ تینوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں مانن، یوں کہیے کہ مانن اختصار کی وجہ سے تصرف ہوا ہے۔ اصل روایت یہی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا اور آپ نے وضو نہیں کیا، نماز پڑھا دی. کہتے ہیں اصل روایت یہ کہتے ہیں امام ابو داؤد سنن میں بھی کہا ہے، یہ کہتے ہیں ابن حبان کس میں؟ صحیح میں، صحیح ابن حبان میں، اور یہی کہا ہے العلل میں ابو حاتم نے، ابن ابی حاتم. اور یہ تینوں حضرات کے آراء خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں. کس سے؟ کس میں؟ التلخیص الحبیر میں. التلخیص الحبیر میں ان تینوں محدثین کی آراء حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. لیکن ہمارے اس دور کے متاخرین جس طرح کے شیخ احمد شاکر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. حضرت جابر کی روایت ان الفاظ سے بھی صحیح ہے، اور وہ دوسری روایت جو ہے نا، جو پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ آپ نے کھانا تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا، نماز پڑھا دی، یہ بھی صحیح ہے. اور یہ بات انہوں نے دو جگہ کہی ہے، ترمذی کے حاشیے میں بھی اور مسند احمد کے حاشیے میں بھی. مہربانی ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ شیخ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی وقت اور اس کی حیثیت کیا ہے متقدمین ائمہ کے مقابلے میں. ہمارے یہ موشی ہے نا، کون ہے یہ؟ علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ اختلاف کا اشارہ تو کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لو، لیکن اپنی رائے یہاں بھی انہوں نے ذکر نہیں کی، اپنی رائے. ہاں، وہ کل بھی آپ کو بات ایک بتلائی تھی نا شیخ ابن قطان کی، اور اس کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین ائمہ کی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ظاہر سند کی وجہ سے ابن قطان کی کیا کہہ دی؟ تائید کر دی کہ یہ پوری کی پوری حدیث کیا ہے؟ مرفوع صحیح ہے. حالانکہ اس کی سند میں بھی اور اس کے متن میں بھی نقارت، متن کے اعتبار سے بھی اس میں نقارت پائی جاتی ہے، جس طرح کل آپ سے ذکر کیا تھا. تو بہرحال یہ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ التلخیص الحبیر میں بھی ہے. آپ یہ تو جانتے ہیں التلخیص الحبیر جو ہے یہ اختصار ہے ابن ملقن کی کتاب کا، اس میں مزید تفسیر ہے. اور اس کے بعد آپ شیخ شاکر کی رائے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. لائیں، چلو شاہ ترمذی کی پہلی جلد لائیں، اس میں اختصار ہے، شرح مسند میں زیادہ ہے. یہ وَأَسْرَهُ مِنْ كُلِّ هَذَا فِي النَّسْخِ حدیث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار وهو حدیث صحیح رواہ ابو داود والنسائی وابن الجارود والبہقی کلهم من طریق شعیب عن محمد بن منقدر عن جابر وهو حدیث صحیح وليس في اسناده مطعن وليس له علة وقد علّه بعض الحفاظ بما لا يصلح تعليلا فقال ابو حاتم هذا حديث مضطرب المتن انما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتفا ولم يتوضا كذا رواه الثقات عن ابن المنقدر عن جابر ويعتبر ان يكون شعيب حدث به من حفظه فوهمه وقال ابو داود في السنن هذا اختصار من حدیث الاول یعنی حدیث الذي رواه من طریق ابن جریج عن ابن المنقدر عن جابر. وہی روایت جو پہلے ذکر کی ہے. یعنی فی آخر الفعلین وفی هذه الواقعہ معینہ كان عمله الاول فيها ان توضا بعد الاكل وعمله الثاني انه توضا بعد انه صلى بعد الاكل ولم يتوضا. ومن الواضح ان هذا تعویل بعید یخرج به الحدیث عن ظاہرہ بل یحیل معناه اما يدل علیہ لفظه وسیاقه ورمى الرواة الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة ونسبة التصرف في الباطل في الفاظ الحديث إليهم
حتیٰ یحیلوہا عن معناہا۔ اب یہ لفظی بھار جو ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ سمجھا، یہ لفظی بھار ہے نا کیا؟ وَرَمْيُ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ بِالْوَهْمِ بِهَذَا، یہ لفظی بھار ہے نا کہ حافظ حفاظ جو ہیں یہ ٹھیک ہے، وام نہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ وام کا انتظام کر رہا ہے جو اس فن کے امام ہیں، میں اور آپ تو نہیں کر رہے، شاید شاکر کا معاصر تو نہیں کر رہا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا علم ہے یہ الہامی، نہ کہیں آپ یہ، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ علم وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر محسوس نہ ہو، ظاہری طور پر محسوس نہ ہو تو وہ حدیث معلول ہوتی ہی نہیں، اگر ظاہری طور پر معلول ہے تو علم تو کہتے ہی اس کو ہے جو ظاہری طور پر معلول نہ ہو، سمجھے نا، اور اس کی علت کو سمجھنے والے جہافزہ ہوں۔ اسی طرح یہ روایت جس طرح یہاں یہ آئی ہے نا آخر الامرین، یہ روایت بھی نبی علیہ السلام سے ہے، وہ کل بھی میں نے غالباً ذکر کیا تھا کہ کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی عن لحوم الاضاحی فادخروا۔ اب اس میں بھی صریح اس حکم کی کیا ہے، اس پہلے حکم کا نسخ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، امرنا بالقیام للجنازہ ثم نہینا عنہ، امرنا بالقیام للجنازہ ثم نہینا عنہ، اور اس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے، احکام الجنائز میں انہوں نے اس کو ذکر بھی کیا ہے ماشاءاللہ، روایت بھی صحیح ہے، ہاں، لیکن اس مسئلے میں بھی پہلے مسئلے کی طرح اختلاف ہے، ہاں، اس کے باوجود وہ جو پہلا آپ کا حکم تھا کھڑے ہونے کا، اب کھڑے ہونے والے وہی علتیں پھر دہرا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ ان میں علت کیا تھی؟ فرشتوں کی وجہ سے، جنازے کے ساتھ نیک آدمی ہو تو فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، فرشتوں کی تکریم کے لیے، اہل ایماندار ہے اس کی تعظیم تکریم کے لیے، یہ کھڑے ہونے کا حکم تھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو یہودی کرتے ہیں، آپ نے کہا ختم کرو، نہیں کھڑا ہونا۔ لیکن وہ زیارت قبور کی طرح یہ مسئلہ پھر مختلف اب بھی ہے، کھڑا ہونا چاہیے، اب بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا جنازہ دیکھ کے، اب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، نہینا ثم نہینا عنہ، یہ صریح نسخ ہے، آپ جو بھی توجیحات کرتے ہیں کر لیں، لیکن اب کھڑے ہونے کی کوئی بات ہے نہیں۔ وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ وَهُوَ كَثِيرٌ، اور یہ جو کثیر ہے بات، یہ کثیر ہی رہے گی آگے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔